بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین۔ وہ اللہ جس نے اپنے گھر کو ہدایت کا مرکز بنایا، جو دلوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور جس نے عبادت کے لیے بہترین مقام عطا فرمایا۔ درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں بیت اللہ کی عظمت اور عبادت کا صحیح طریقہ سکھایا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 پر غور کریں گے، اور یہ آیت ہمیں کعبہ کی عظمت، اس کے مقصد، اس سے جڑے ہوئے اہم احکامات کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے روحانی مرکز، امن کی جگہ اور عبادت کا محور ہے۔ اور اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم ذمہ داری کا ذکر بھی ہے۔ وہ اس گھر کو پاک رکھیں تاکہ ہر آنے والا سکون اور خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو آئیے اس آیت کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ چلیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ بنا دیا۔ تو اس کے بارے میں روایت ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگ اس گھر میں آئیں گے لیکن ان کا دل نہیں بھرے گا، اور دل نہیں بھرتا ہے، چنانچہ وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو دوبارہ سہ بارہ آئیں گے۔ اور اس گھر کو ہم نے دشمن سے امن پانے کی جگہ بنا دیا ہے، اور اس میں ہتھیار کو نیچے رکھ دیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں کو خانہ کعبہ کے گرد و پیش سے اچک لیا جاتا تھا، مگر جو یہاں آ جاتے وہ امن میں ہو جاتے تھے اور انہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ یعنی یہ گھر شروع سے ہی زمانہ جاہلیت میں بھی امن کی جگہ تھی، اور جو اس میں داخل ہو جاتا تھا وہ امن میں ہو جاتا تھا۔ اور اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کے جو بیت اللہ ہے، اس کے شرف اور اس کے شرعی اوصاف کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس سے اس نے بیت اللہ کو نوازا ہے کہ اسے یعنی کہ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے ایک ایسا مقام بنا دیا ہے کہ روحیں اس کے لیے اس قدر مشتاق اور بے قرار ہیں کہ وہ اس سے کبھی سیر ہو ہی نہیں سکتے، خواہ ہر سال لوگ یہاں حاضری دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے بارے میں اپنی خلیل کی اس دعا کو بھی جو انہوں نے کی تھی شرف قبولیت بخشا تھا۔ انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے دعا کی تھی کہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما رہے ہیں سورہ ابراہیم میں کہ چنانچہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف جھکے رہیں، تا اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ آپ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دیں کہ وہ اس کی طرف جھکے رہیں، ان کو بار بار اس کی طرف آنے کا دل کرے، وہ بار بار اس گھر کو دیکھنا چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ آپ دیکھیں نا، لوگ پہلے تو ہر بحیثیت مسلمان، ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں جائے، وہاں پر رہے، دیکھے اللہ کے گھر کو، وہاں پر عبادت کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بہت خوش قسمت لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلاتا ہے، لیکن واپس آ کر بھی ان کا دل نہیں بھرتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ جائیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تھی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس نے اپنے خلیل کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور بیت اللہ کو اس قدر امن، چین اور سکون کا گہوارہ بنا دیا کہ جو بھی اس میں داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا جرم کر کے کیوں نہ آیا ہو۔ بیت اللہ کو یہ اعزاز اس کے
معمار اول حضرت خلیل الرحمن کے شرف کی وجہ سے حاصل ہوا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حج میں، اور یاد کریں جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی اور کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، اور فرمایا سورہ ال عمران میں بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کی نشاندہی کی ہے اور اس کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ کتنا شرف بخشا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ وہ ویسے تو خلیل اللہ نہیں تھے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اللہ کا گھر بنایا اسی کو تم نماز کی جگہ بنا لو۔ تو مقام ابراہیم کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا، کہ مقام ابراہیم کے بارے میں روایت ہے کہ یہ پتھر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت بنا دیا ہے۔ حضرت اسماعیل تعمیر کعبہ کے وقت جب آپ کو پتھر پکڑا رہے تھے تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر فرما رہے تھے، اور اگر اس سے مراد وہ پتھر ہوتا جسے نہانے کے لیے آپ کے پاؤں کے نیچے رکھا گیا تھا جیسا کہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں تو آپ کے دونوں پاؤں کے نشانات مختلف ہوتے۔ اور یہاں پر ابن حاتم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیل بیان کرتے ہوئے روایت کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یہ ہمارے باپ کا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے عرض کی کیا ہم اسے نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور اسی طرح اس کو لکھا ہے کہ یہ بار بار لوٹنے کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے اس باب میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا میں نے تین، یہ کافی لمبی حدیث ہے، کہ میں نے تین باتوں میں اپنے رب کے موافقت کی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے رب نے تین باتوں میں میری موافقت فرمائی؟ نمبر ایک، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اے کاش آپ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ بنا لیں، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ نمبر دو، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، نیک و بد ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اس لیے آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب کو نازل فرمایا۔ اور نمبر تین، جب مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں سے خفا ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ تم یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے سے باز آ جاؤ گی یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اپنے نبی کو تم سے بھی اچھی بیویاں عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ جب امہات المومنین میں سے ایک سے میں نے یہ کہا تو انہوں نے جواب دیا عمر اپنی بیویوں کو واز کرنے کے لیے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کافی نہیں ہے کہ آپ نے انہیں واز شروع فرما دیا ہے؟ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور یہ سورہ تحریم ہے، آیت نمبر 5۔ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے، مسلمان، مومن، فرمانبردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ دار، پہلے بیائی اور کنواری عورتیں۔ تو ابن جریر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں
ہلکی چال چلے اور 4 چکروں میں معمول یعنی تھوڑی تیز چال چلے اور باقی چکروں میں معمول کی چال. پھر مقام ابراہیم کی طرف چلے گئے اور اس آیت کریمہ کو پڑھا. پھر آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر لیا اور 2 رکعت نماز عطا فرمائی. یہ طویل حدیث کا ایک حصہ ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح روایات میں صحیح میں روایت کیا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ عمر بن دینار سے روایت کیا ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے 7 چکروں میں بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز عطا فرمائی. یہ تمام روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ مقام سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کے وقت کھڑے تھے. جب کعبہ کی دیوار اونچی ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کو لاتے تھے تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کے کام کو سر انجام دیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑاتے اور آپ اپنے دست مبارک سے مناسب جگہ پر رکھتے جاتے تاکہ دیواروں کو بلند کر سکیں. اور پھر ایسا ہوا کہ جب ایک طرف کی دیوار مکمل ہو جاتی تو دوسری طرف کی دیوار شروع فرما دیتے اور اس طرح پتھر پر کھڑے کعبہ کا طواف بھی فرما رہے تھے. جب ایک دیوار سے فارغ ہو جاتے تو اس طرف کی دوسری دیوار کی طرف منتقل ہو جاتے تھے حتیٰ کہ کعبے کی دیواریں مکمل ہو گئی. جیسا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کی تفصیل اس روایت کی روشنی میں آگے بیان کی جائے گی. تو اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشانات نمایاں ہیں اور مسلمانوں نے بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات دیکھے تھے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مقام کو دیکھا. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں اور پاؤں کے تلووں کے نشانات تھے لیکن لوگوں کے ہاتھوں سے چھونے کی وجہ سے یہ نشان مٹتے جا رہے تھے. اب ایک اور بھی یہاں پہ آپ کو امپورٹنٹ انفارمیشن اس آیت سے ریلیٹڈ میں آپ کو دوں کہ زمانہ قدیم میں نا مقام ابراہیم جو تھا وہ دیوار کعبہ کے ساتھ متصل تھا لیکن اب اس کی مستقل جگہ کعبے کے دروازے کی طرف حجر اسود کے پاس دروازے سے جانے والے کے دائیں جانب ہے جو آج سب کو معلوم ہے مقام ابراہیم کہاں پر ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے اسے کعبے کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا تھا یا عمارت ہی یہاں آ کر مکمل ہوئی پھر اسے یہیں رہنے دیا گیا تھا. اور شاید اسی وجہ سے طواف سے فارغ ہونے کے بعد یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ مناسب یہی تھا کہ نماز مقام ابراہیم کے پاس اس جگہ ادا کی جائے جہاں آپ تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تھے. تو مقام ابراہیم کو دیوار کعبہ سے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹایا تھا. اور جیسے کہ ہمیں حکم بھی دیا گیا نا کہ ان کا اتباع ضروری ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر دونوں کی اقتدا کرو یعنی کہ آپ نے ان کے حکم کی کیا کرنی ہے اتباع کرنا ہے پورا کرنا ہے ان کے حکم پر عمل کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق ہی مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم نازل ہوا تھا اس لیے حضرات صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی آپ کی اس رائے سے اختلاف نہیں کیا تھا. اور دیگر مفسرین سے روایت ہے کہ مقام ابراہیم کو سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے ہی منتقل کیا تھا. ٹھیک ہے اور مقام ابراہیم کو سب سے پہلے اپنی موجودہ جگہ پر حضرت عمر بن خطاب نے منتقل کیا تھا. اور حضرت عائشہ کی روایت کو بھی بیان کیا گیا ہے یہاں پر کہ مقام ابراہیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بیت اللہ ہی کے ساتھ متصل تھا پھر حضرت عمر بن خطاب نے اسے کچھ پیچھے ہٹا دیا تھا. تو اب یہاں سے اس آیت سے ہم نے کیا سیکھنا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے اس میں سیکھنے کا سبق کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کعبہ ہے وہ لوگوں کے لیے بنایا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان بار بار آنا چاہتا ہے روحانی سکون ملتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس سے سبق ملتا ہے کہ عبادت کے لیے مخصوص جگہ اور طریقہ اہمیت رکھتا ہے اور اسی طرح سے کہ یہ نہ صرف جسمانی صفائی بلکہ دل کی صفائی اور پاکیزگی کی طرف بھی اشارہ ہے. اور 4 اہم عبادتیں ہیں جو آیت میں درج ہیں جو کہ ضروری عبادات ہیں طواف کرنا اعتکاف کرنا رکوع کرنا سجود کرنا. اور یہ اس بات کی یاد دلاتی ہیں کہ عبادات
کے مختلف پہلو ہیں اور ہر ایک کو خشوع اور خضوع کے ساتھ سر انجام دینا چاہیے۔ اور عبادت کا مقصد بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ عبادت کا مقصد اللہ کے قریب ہونا ہے، دل کو سکون دینا ہے، زندگی میں نیکی اور تقوی پیدا کرنا ہے۔ اور عمل کے لیے ہمارے لیے یہاں پہ کیا نصیحت ہے کہ نماز اور دیگر عبادات میں خشوع پیدا کریں، دل اور جسم دونوں کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، اور عبادت کے دوران دنیاوی خیالات سے پاس رہیں، اور جو جگہ ہے، مساجد ہیں، ان کو بھی ہم نے پاک رکھنا ہے۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کیونکہ وہ عبادت کی جگہ ہیں، ہم نے وہاں پر گندگی نہیں مچانی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جو بھی جہاں پہ جو بھی عبادت کے لیے جائے اس پہ فرض ہے کہ اس کو اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے گھر دکھانے کی، اپنا گھر لے جائے، بیت اللہ شریف کا بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی، اس کو طواف کرنے کی، عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔